ہمارے یہاں قرآن کا میرا مقام ہو رہا ہے، ہم اللہ اور رسول کو یاد کرتے ہیں. یہ جو پل ہے بنا اللہ آپ نے یہ پیر کیسے ٹوٹا یا رسول اللہ؟ کروڑوں سال پہلے عرش اعظم پر اللہ جل وعلا نے تمام فرشتوں کو بلایا اور کہا اے فرشتوں، آج کے کروڑوں سال بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایک نواسہ دوں گا جس کا نام حضرت امام حسین ہوگا. اس کے وسیلے اس کے صدقے میں دعاؤں کو مانگے گا، میں ان دعاؤں کو فرما لوں گا. فرشتہ جس کا پیر کا ہوا ہے وہ فرشتہ جو معذور ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا پیر کیسے ہوتا؟ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہی تو بتا رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شہزادہ پیدا ہوا آسمان پر فرشتوں کی حاضری جب رب کے حضور ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں میں واسع مصطفیٰ دوں گا جو مذہب ملت اسلامیہ کے پلر کو کی قیامت تک لوگ ہلانے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں سکتے ہیں. یا رسول اللہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا حضرت امام حسین کا چرچا عرش اعظم پہ ہو رہا ہے، اسی کی خوشی میں ان کے پیدائش کی خوشی میں عرش اعظم پر جو چرچا ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں. یا رسول اللہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. میں دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، میں آسمان زمین پر میں نے جب جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ زمین پر گرا ہے جو چل رہا ہے اس کا ایک پیر ٹوٹا ہوا ہے، ایک پیر سے معذور ہے. میرے دل کے اندر یہ سوچ پیدا ہوا کہ اے بار الہ اس سے بہتر تھا کہ اسے تو زندگی نہ دیتا، اس سے بہتر تھا کہ اسے موت دے دیتا. یہ کہنا تھا، یہ سوچنا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے سید الملائکہ اس فرشتے کو اٹھاؤ اور ایک جزیرے ڈال دو، اس لیے کہ اللہ اگر کسی کو لڑا بناتا ہے تو جلال ہی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو معذور بناتا ہے، کسی کو اگر غریب بناتا ہے اس کے لیے غریبی. اللہ تعالیٰ جس کو جیسا پیدا کرے پیدا کرنے میں ہمیں اور آپ کو اس سے کمی نکالنے کی کوئی نہیں ہے. فوراً اٹھایا گیا اے بارے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مجھے جزیرے پہ ڈالا گیا. جب میں جزیرے پہ گرا تو جس طرح زمین پر جو کیڑا چل رہا تھا جس کے بارے میں میں نے سوچا تھا اے مولا اگر اسے زندگی نہ دیا ہوتا تو بڑا ہوتا، بڑا اچھا ہوتا. اسے چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اسے رزق حاصل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کا میرا بھی پیر ٹوٹ گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پیر ٹوٹ گیا، تو نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی. آج کے وہاں پہ لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے جو نظر و نیاز ہے یا ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے میرے والا جو اس وقت کھانے والا خدا میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں. ایک فرشتہ ہے، ایک فرشتہ ہے جو معصوم ہے، جو ملائکہ ہے، جو نوری ہے. حضرت امام حسین کے وسیلے کے راستہ ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے جذب ہو گیا، میرا پیر ٹوٹ گیا. رب کی بارگاہ میں روزانہ کرتا تھا، روزانہ گریہ زاری کرتا تھا، نہیں دعائیں مجھے یہ وسوسہ امام حسین کا چرچا عرش اعظم کرتا تھا. کیوں نہ کسی کے پیدائش اور اس کے پیدائش کے موقع پر جا کر اسی کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. اللہ تعالیٰ میں یا رسول اللہ کروڑوں سال تک میں اس جزیرے ٹاپو پر پڑا رہا، صرف اس دن کا انتظار کر رہا جس دن حضرت حسین پر یا رسول اللہ سید الملائکہ ابراہیم میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا پار کر رہا تھا. دیکھتا
ہوں جماعت آ رہی ہے فرشتوں کی، کیا دیکھا سید الملائکہ دلہا بنے ہوئے ہیں، پکڑ کے سید الملائکہ کے پیروں کو پکڑ لیا، کہا اے سید الملائکہ کہاں جا رہے ہو، کہا جانتے نہیں ہو آج شہزادہ رسول امام علی مقام کے پیدا ہونے کا وقت ہے، مبارک ان کے گھر تشریف لے آیا۔ فرشتے نے کہا اے ملائکہ مجھے بھی ساتھ لے لو، سید ملائکہ ہاتھ لے لی، یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ چلا آیا، اکثر لوگ مبارکباد دے کر کے جا رہے ہیں، خوش ہیں، آج میں غم میں بھی ڈوبا ہوں، اس لیے کہ ایک چیز میں نے سوچ لی تھی کہ اگر یہ لنگڑا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، اے مسلمانوں غریب کے نام پر تانا دیتے ہیں، اگر لوگ نگرے کے نام پر تانا دیتے ہیں، اندھے کے نام پر تانا دیتے ہیں، ایک معصوم فرشتہ ہے اسے یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم اور کون ہوتے ہیں کسی شخص کے اندر کمی نکالنے والے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام میری یہ خواہش ہے، کروڑوں سال سے جزیرے پہ پڑا رہا، آج کے دن کا میں انتظار کر رہا تھا، وہ دن اللہ مجھے دکھا دیا ہے۔ آپ نماز سے اپنے ہاتھ میں کہتے ہیں آئے ملائکہ بچہ آتا ہے، یا رسول اللہ میں آیا ہوں، امام اقام ہے، امام حال بہت سے چھوٹے ایسے ہیں، چند وقت ہوا ہے ابھی بیٹا ہوئی، یا رسول اللہ امام علی مقام کا وسیع چاہتا ہوں، ان کے پاک کو اگر آپ میرے جسم میں لگا دیں تو میرا عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ میرے روپے میں شفا بخشے۔ آقا علیہ السلام کرم فرما نبی طلبہ امام حسین کو اٹھایا، توجہ چاہوں گا مسلمانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، کہاں ہوئے لوگ جو کرتے ہیں آئے مسلمانوں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے مصطفیٰ آئے ہیں شرک و بدعات کو ختم کرنے آئے ہیں، نہ کہ شرک و بدعات کو بڑھاوا دینے کے لیے، اگر معاذ اللہ اگر کسی کا وسیلہ لینا اگر شرک و بدعات ہوتا تو ہمارا میرے مصطفیٰ یہی کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے شرک و بدعات کو ختم کرنے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ السلام امام علی مقام کو اٹھاتے ہیں، ان کے طلبہ پاک کو اس فرشتے کے پیر میں لگا دیتے ہیں، مس کر دیتے ہیں، جس کا پیر کروڑوں سال دعا مانگنے سے شفا نہ ملی، جسے کروڑوں سال توبہ استغفار کرنے سے اس کا پیر صحیح و سالم نہ ہوا، امام علی مقام کا وقت لگتا ہے، امام علی مقام ابھی نماز نہیں پڑھے ہیں، ابھی روزہ ابھی حجہ نہیں کیے، ابھی تبلیغ میں نہیں گئے ہیں، تب ان کے طلبے کا یہ عالم ہے۔ بتاؤ جب وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے تب ان کے نماز کا کیا عالم ہوگا، جب وہ روزہ رکھتے رہے ہوں تو ان کے پابر کا کیا عالم ہوگا۔ امام علی مقام کا طلبہ فرشتے کے جسم میں لگا دیا گیا، جس کی دعائیں کروڑوں سال سے رب کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو رہی تھی، لگانا تھا پہلے سے زیادہ بہتر شفا، پہلے سے زیادہ شفا ملی۔ پتہ یہ چلا وسیلہ مانگنا جائز ہے، نظر نیاز مانگنا جائز ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر کے گزارش ہے، جس طرح محرم منانے کا حکم اللہ رسول نے مذہب اہل سنت نے ائمہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس طرح ماننے کی کوشش کی۔ اگر کوئی امام کوئی مدرس اگر بتا دے محرم میں یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو اسے مدرسے سے نکالنے کی کوشش کی، اس لیے کہ ان کو سچ سننے کی تاب نہیں ہے، وہ سچ سننا نہیں چاہتے۔ اگر ڈھول کی کوئی مخالفت ہے کل سے آپ امامت نہیں کریں گے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ڈھول کی مخالفت کی۔ اے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر امام حسین کو یاد کرنا ہے تو قرآن پڑھو حسین کی یاد، روزہ رکھو امام حسین کی یاد ہے۔ اے مسلمانوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں
الحیا حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہماری اور آپ کی بہنیں محرم کے نام پر راتوں رات گھومتی ہیں۔ ابھی آپ نے ہم نے سوچا کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم ماؤں کے لیے، ہم بچوں کے لیے کیا درس دیا ہے؟ وہ درس یہ دیا ہے کہ اگر بچی ہے تو انہیں مت کرنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، آج محرم کے نام ہماری جوان ہماری ایسا کرنے والا اگر امام حسین کی یاد کو سمجھتا ہے تو میں کھلا کہتا ہوں